اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلحہ لائسنس کے حوالے سے جن لوگوں کے پاس کاپی والے اسلحہ لائسنس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، یا کیا وہ لائسنس اب بھی ویلڈ ہیں، اب بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ یہ خبر آئی تھی کہ جو کاپی والے اسلحہ لائسنس ہیں وہ کمپیوٹرائز میں کنورٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے آج کی جو ویڈیو کے جو بنانے جا رہا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا جو کاپی والے اسلحہ لائسنس ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، یا کیا وہ اسلحہ لائسنس جو ہیں کاپی والے وہ کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس میں کنورٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کاپی والے اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس میں کنورٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ صورتحال یہ ہے کہ کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہے وہ 2020 سے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا 2020 میں کہ کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، وہ اب ویلڈ نہیں رہے اور ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور تب سے جو ہے وہ کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس جو ہے وہ بننا شروع ہوئے تھے، یعنی کہ کاپی والے اسلحہ لائسنس 2020 سے جو نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ بند ہو گئے تھے۔ آج اس حوالے سے بہت ساری کوئریز، بہت سارے سوالات ہم سے پوچھے گئے جب سے یہ لوگوں نے سنا تھا کہ اب جو ہے 2024 میں کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ کمپیوٹرائز میں کنورٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو کافی سارے لوگوں نے ہمیں بھی کہا کہ ہمارے جو ہے یہ کنورٹ کروا دیں۔ انہوں نے ہم سے پروسیس پوچھا کیسے کنورٹ ہو سکتے ہیں، کیا ہمیں کاپی والے اسلحہ لائسنس جو وہ پہلے جمع کروانے پڑیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت سے ایسے سوالات تھے جو ہم سے پوچھے گئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، تو میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ اس حوالے سے کی ہے کہ یہ اپنا ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے جا کے میں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور وہاں پہ خود جا کے وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ لی، اس حوالے سے کہ کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اور وہ جو نوٹیفیکیشن جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی تھی کہ نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے جا کے وہاں پہ ڈسکشن کی۔ تو وہاں سے پتہ یہ چلا کہ کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہے جن کے پاس ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کے پاس اسلحہ لائسنس نہیں ہے، اور اس بنیاد پہ جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہے تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ وہ اسلحہ ان کے پاس جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اگر وہ کہیں بھی وہ دیکھا گیا یا کہیں بھی ان کے پاس اسلحہ یا وہ انہوں نے استعمال کیا تو وہ غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اس سینس میں بات یہ ہوئی کہ یہ جو کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ بالکل ہی ان کی قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس پہ سائن نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ نوٹیفیکیشن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اس نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے لائسنس جو ہے جو کاپی والا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس میں تبدیل نہیں ہو رہے، کیونکہ پہلے وہ ڈیٹ بھی بتائی گئی تھی کہ 31 مارچ 2024 تک جو ہے وہ کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہے وہ کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ اس نوٹیفیکیشن میں یہ بات تھی، لیکن وہ کیونکہ نوٹیفیکیشن ہی امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ نوٹیفیکیشن ہی صحیح نہیں تھا، جس وجہ سے ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب وہ تمام لوگ جو کہ مختلف سوالات پوچھ رہے تھے کاپی والے اسلحہ لائسنس کے حوالے سے، وہ یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان کے پاس، جن لوگوں کے پاس کاپی والے اسلحہ لائسنس ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کے پاس اسلحہ لائسنس نہیں ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس اسلحہ لائسنس کی بنیاد پہ وہ اسلحہ جو ہے وہ اپنے اسلحہ کو قانونی سمجھتے ہیں یا پھر اس کو استعمال کرنا جو ہے اپنا قانونی حق سمجھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو اسلحہ بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اور وہ جو کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ تو ویسے ہی 2020 سے بند ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے وہ 2020 والا نوٹیفیکیشن مجھے دکھایا کہ یہ 2020 میں جو نوٹیفیکیشن آیا تھا جس کے تحت کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ بند کر دیے گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب کاپی والے اسلحہ لائسنس جو ہے نہ تو ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی وہ کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔
اس حوالے سے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ درست نہیں تھا۔ آج کی یہ ولاگ بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن دی جائے کہ جن لوگوں کے پاس کاپی والے اسرار لائسنس ہیں وہ یہی سمجھیں کہ ان کے پاس اسرار لائسنس نہیں ہے، اور وہ جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپیوٹرائز اسرار لائسنس میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ چونکہ اب آن لائن اسرار لائسنس بننا شروع ہو گیا ہے تو آپ جو ہے اب وہ آن لائن جو اپلائی کریں گے اسرار لائسنس کے لیے، تو پھر جو ہے آپ جو اگر وہ اپروول آپ کی ہو جاتی ہے تو پھر جا کے آپ اسرار جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور اسرار لائسنس آپ کا بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اب جو پہلے والے آپ کے پاس اسرار لائسنس ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کا صرف حل آپ کے پاس ایک ہی بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خود جو ہے وہ آپ آن لائن دوبارہ سے آن لائن اسرار لائسنس کے لیے اپلائی کریں، اور اس کے بعد آن لائن اسرار لائسنس اس پروسیس سے آپ حاصل کریں جو کہ اب آن لائن پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ تھی وہ انفارمیشن جو کہ کافی سارے لوگ جن کے پاس کاپی والے اسرار لائسنس ہیں ان کو یہ معلومات دینی بہت ضروری تھی۔ تو وہ اس حوالے سے اب بات ذہن میں رکھیں، اب یہ جان لیں کہ وہ ان کے جو نہ وہ اسرار لائسنس کی جو کہ کاپی والے ان کے پاس ہیں اس کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ قانونی اسلحہ ہے۔ وہ اس لیے انہیں وہ جو اسلحے کے حوالے سے بھی وہ کسی ڈیلر سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کے پاس جمع کروانا چاہیے، یا جو بھی پروسیس ہے اس کے بارے میں بھی میں الگ سے ایک ولاگ بناؤں گا کہ فردر ان کے پاس جو اسلحہ ہے اس کو کس حوالے سے کس طرح اس کو وہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔